أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى الحج ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد واعترفه بعدد كل معلوم لك. معزز سامعین کرام، اب جو ہمارے سامنے جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے یہ بالکل ختم کے قریب ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے. یہ جمعہ شعبان کی آخری جمعہ ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخوں میں صحابہ کو نصیحت فرماتے تھے، رمضان کی قدر بتاتے تاکہ رمضان کی پہلے ہی سے رمضان کے لیے امت تیار ہو جائے. ایک لمحہ بھی اس کا غفلت میں نہ گزرے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی فضائل و خصوصیات سے امت کو آگاہ کرتے بتاتے، اور جو آقا بتاتے صحابہ اس کے اوپر 100% چلتے تھے، عمل کرتے تھے. رمضان کی تیاری، پہلے سے تیاری، جیسا کہ شادی کی تیاری پہلے سے کیا کرتے ہیں، پہلے سے شروع کر دیتے ہیں. شادی کی تیاری 6 مہینے پہلے نہیں، میں سمجھو سال پہلے سے سٹارٹ ہو جاتا. زرزرا جھڑنا گرنا توڑنا، وہ جو کچھ ہے زرزرا اگر شروع ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ شادی ہے بھائی. کیا شادی ایسے ہو جاتی ہے کیا؟ وہ شادی آ رہی ہے، ایک دن ایک تھوڑے لمحے کے لیے دعوت وغیرہ کا خرچہ ہوتا ہے، لیکن اس کی تیاری اتنی کرتے ہیں، سال پہلے سے کیا شروع کر دیتے ہیں. تو رمضان کا مبارک مہینہ اس کی تیاری اس لیے، یہ رمضان کی جو فضیلتیں ہیں، اس میں عبادتوں کا جو ثواب ہے، روزہ رکھنے کی جو حلاوت ہے، جو ثواب ہے، اس سے پہلی امتوں کو یہ نہیں ملا تھا، بلکہ اس امت کو میرے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے. تو کیا رمضان پہلے نہیں آتا تھا؟ رمضان آتا تھا. سال کے 12 مہینے، اس میں سے ایک مہینہ رمضان کا ایک مہینہ. جمعہ تو پہلے بھی آتا تھا، لیکن اس کی خصوصیتیں، اس کی فضیلتیں نہیں تھی. اس کی فضیلتیں ہوئی میرے تمہارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. اس امت کے لیے اللہ پاک نے حضور کے صدقے میں وہ فضیلتیں مرحمت فرمائی ہیں. اب تیاری کرو گے تو کیا کر دیں گا؟ تو ہماری پریشانی کیا ہے؟ بزنس والا بزنس کی تیاری شروع کر دیتا ہے،
کپڑے والا پہلے سے اسٹاک لا کر رکھ لیتا، کر، انکار نہیں ہے، لیکن جہاں پر جب خود تو کہتا ہے حضرت دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا، تو تو اپنی ایمانداری سے بتا دے، رات بھر رات اور دن کے 24 گھنٹے اس میں سے اپنے دل سے بتا، کیا تو اپنے 12 گھنٹے دین کے لیے لگا رہا ہے اور 12 گھنٹے دنیا کے لیے لگا رہا ہے؟ یہاں پر انصاف سے کام لے تو معلوم ہوتا ہے۔ تو کیا معلوم ہے؟ لگا رہیں گے 12 گھنٹے دین کے لیے، پورا ملا لیں، نماز، تراویح، ذکر، اذکار سب ملا کر 12 گھنٹے ہو رہی ہے عبادت؟ نہیں ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہوا ہم اپنے عمل سے دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، جہاں پر بے شک قرآن مجید میں حلال کمانے کا حکم ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں حلال کماتے کماتے دنیا کے مال کو دین پر ترجیح دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ترجیح آخرت کو، نیک اعمال کو ترجیح دینے کا حکم ہے۔ یہ ضرورتیں ہیں اور یہ مقصد ہے، مقصد کا مقام اونچا اور مقصد کے لیے آدمی زیادہ وقت لگاتا ہے، ضرورت کے لیے آدمی زیادہ وقت نہیں، جتنی ضرورت اتنی ضرورت پوری ہو گئی، پھر آدمی اپنے مقصد کی طرف جو ہے آدمی اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ پیشاب پاخانہ ضرورت، کھانا ضرورت، اب کھانا ضرورت کو تو وہاں بڑھ جاتا ہے، کھالے کو بڑھ جاتا 3-4 گھنٹے آدمی، ارے بیٹھتی کیا، جتنا پیٹ بھر کا ضرورت پوری ہو گئی اب اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ بیت الخلا گیا، جتنی ضرورت کے لیے بیٹھنا اس کے لیے تھا اتنی ضرورت بیٹھا، پھر واپس کیا گیا، وہاں سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے کام یہ ضرورت ہے، آخر اصل میں عبادت اللہ پاک کی یہ مقصد ہے۔ اللہ پاک دنیا میں اسی لیے تو بھیجا کہ اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اور اسی عبادت کے وجہ سے اللہ پاک اس کے مقام کو اونچا فرماتے ہیں۔ فرشتے عبادت کر رہے ہیں، اس کا انکار نہیں، فرشتے عبادت کرتے ہیں، کوئی نماز میں ہے، کوئی سجدے میں تو ہزاروں سال سے سجدے میں، لیکن اللہ پاک نے بتا دیا ان کی عبادت سے بڑھ کر مجھے میرے بندوں کی عبادت، انسانوں کی عبادت زیادہ پسند ہے، کیونکہ انسانوں کے اندر گناہ کا مادہ ہے اور فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ نہیں، وہ چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے، وہ چاہ کر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ تو چاہتے نہیں، میں کہہ رہا ہوں بفرض محال اگر چاہ بھی لے تو نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کے اندر اللہ پاک نے گناہ کو بھی گناہ کی کرنے کی صلاحیت کو رکھا ہے اور نیک کام کرنے کی صلاحیت کو رکھا ہے، اس کے ساتھ نفس لگا، اس کے ساتھ شیطان لگا ہے، ان ساری چیزوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے فرما دیا یہ ان سے مقابلہ کر کے میری عبادت کرتا ہے تو یہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم، اس کے اندر تقوی، پرہیزگاری کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر میں نے روزے کو فرض قرار دیا جیسا کہ اس سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، یہ اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ روزہ رکھنے سے آدمی کو کیا آتا؟ تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی، اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے پر خدا کا خوف اس کے اندر آ جاتا ہے، آخرت کی یادیں، آخرت کی تیاری کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، دنیا کی جو ہے دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا کی فانی ہونے کا یقین اس کے دل میں آ جاتا ہے، آخرت کی اس کی تیاری کے لیے دل اس کا ابھرنے لگتا ہے، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ
کے گھروں کو آباد کرنے کا اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، حلال کمانے اور حلال کھانے کے لیے اسے توفیق مل جاتی ہے، اور گناہ سے اسے نفرت ہو جاتی ہے، نیک کام سے اسے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہمیں لوگ 20 بنو شعبان کو کہا رہتی، جو ہماری اندر کی حالت رہتی ہے وہ 20 بنو رمضان کو اچھ رہتی ہے۔ مہینہ گزرنے کے باوجود تقویٰ نہیں آتا۔ کیسا؟ زندگی مثال دیتا ہوں، رمضان ختم ہوا، فوراً اسی راتوں میں اس کی فجر چلی گئی اور عید کی نماز پڑھ کر آیا، ظہر کی نماز ختم ہو گئی، عصر ختم ہو گئی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا یہی ہے، 29 شعبان کو جو تھا پورا مہینہ گزرنے کے باوجود یہ اسی جگہ پر کھڑا رہتا جہاں پہلے ایک مہینے میں تھا۔ اس کے اندر تقویٰ نہیں آیا، اس کے اندر پرہیزگاری نہیں آئی، اس کے روزے بھی قبول نہیں، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں۔ اللہ کی رحمت سے جس طرح دور تھا، اللہ پاک نے رحمت کے مہینے کو دینے کے باوجود، مغفرت کے مغفرت کے عشرہ دینے کے باوجود، آگ سے خلاصی کے اللہ پاک نے بہانے رکھنے کے باوجود، یہ لوگ یہ قسمت ہے، یہ بدبخت ہیں۔ ایک مہینہ، اتنا بڑا مبارک مہینہ، جس مہینے کی تیاری جو ہے کئی مہینے پہلے سے صحابہ کرتے تھے، آقا کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کے مہینے سے پہلے رجب کے مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، اس کی تیاری آپ کی اشتیاق ہوا کرتا تھا، آپ کی چاہت ہوا کرتی تھی، اے اللہ آپ جو ہے میری زندگی میں عمر درازی فرما، میری زندگی کی طویل فرما دے، تاکہ میں رمضان کے مبارک مہینے کو پاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اتنا بڑا قیمتی مہینہ ہے، اس میں میں عبادت کروں، اس میں میں تجھے راضی کروں، اس لیے کہ اتنا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کی رحمتیں دعادار برستی رہتی ہیں، معمولی بہانے سے آپ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں، اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے کی اتنی بابرکت ہونے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے ہی سے دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے۔ علماء فرماتے ہیں 6 مہینے پہلے سے انتظار رہتا تھا حضور کو، رمضان کا انتظار، اور 6 مہینے بعد تک آپ دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ رمضان میں میں نے جو عبادتیں کی ہیں اس عبادت کو قبول فرما۔ حضور کو دعا مانگنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ تو قابل قبول ہے ہی۔ اس امت کی تعلیم کے لیے، میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ 6 مہینے بعد تک بھی اللہ میرے روزے کو قبول فرما لے، تراویح کو قبول فرما لے، عبادت کو قبول فرما لے، ذکر اذکار کو قبول فرما لے، میری سخاوت کو قبول فرما لے، میرے صدقے کو قبول فرما لے، ہمدردی کو قبول فرما لے، فلاں نیک کام جو کیے ہیں، اعتکاف کو قبول فرما لے، تلاوت کو قبول فرما لے، تعلیم و تعلق کو تو قبول فرما لے، میں تعلیم دینے کے طریق قبول فرما لے، فلاں عبادتیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں ساری عبادتوں کی قبولیت کی اللہ پاک سے دعائیں مانگتے تھے۔ یہ امت کو تعلیم ہے، تمہیں تعلیم ہے، مجھے تعلیم ہے کہ اس طرح ہم دعائیں مانگتے رہے، مانگے اور مانگتے رہے۔ اور آدمی غور و فکر کرے، کیا ہمیں اب تک ویسے دعا مانگو ہی کیا نہیں مانگو ہی؟ غور کر لو، ہمیں کہاں مانگتے ہیں؟ عید کے نماز پڑھ کر آنے کے بعد توفیق نہیں ملتی، کوئی اکثر لوگوں میں، سب کو نہیں کہتا، سب کو کیسے کہیں گے؟ انہی لوگوں کی طرف مسجد آباد ہے، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ عید کا چاند نظر آیا، گیا پہلا کام انہیں حجام کی دکان کو جانا، انہیں فرسٹ حاضری بن جاتا سیدھے۔ اس کی اماں باؤ کو بھی خوشخبری میں نہیں دیتا، انہیں پہلا کام اس سے مصافحہ اور جو ملاقات ہوتی ہے وہ حجام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ حجام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پہلا کام یہی، پہلا کام سنت کو مٹاتا
کرتا ہے, حضور کی سنت کو پہلا کام ہی مٹاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی رات ہوتی ہے, اس انعام کی رات میں مانگنا تھا لیکن مانگتا نہیں, بلکہ پہلا کام مقابلہ, گناہوں سے مقابلہ کرتا. نعوذ باللہ. اللہ تمہاری ہم سب کی حفاظت فرما, آمین بولو. دوستو, زندگی کا بھروسہ نہیں, یاد رکھ لو. حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں, دن بدن بدلتے جا رہے ہیں. تم یہ نہ سوچو جس طرح اب ہے آئندہ بھی رہیں گے. علماء بار بار بتا دیے حالات بالکل تبدیل ہونے کا وقت ہے, پتہ نہیں کب کیا ایسا ہو سکتے ہیں. حالات بدل رہے. تم نہ سوچو ہم جو جوان تھے اسی طرح بھی جوانی باقی ہے, اب جوانی میں جس طرح ہم گزارے اسی طرح گزارے. نہیں, اللہ پاک بالکل اب فیصلہ کر چکے ہیں. حق اور باطل کو اللہ پاک بالکل امتیاز کرنے کے لیے اللہ پاک نے ارادہ کر لیا ہے. حق الگ رہے گا, باطل الگ رہے گا. اسی طرح مستی کرتے رہو گے, نافرمانی کرتے رہو گے, اللہ پاک ان کو نکال کر باطل والوں کے ساتھ کر دے گا, ان کو جو دجال کے ساتھ کر دے گا. یہ حضرت مہدی کے ساتھ نہیں ہو سکتے لوگ. زندگی کا بھروسہ نہیں, پہلی بات بھروسہ نہیں زندگی کا. اور دوسری بات, حالات تبدیل ہو رہے ہیں, بدل رہے ہیں. حالات بالکل بدلنے کی خود اختیار پر جا رہے ہیں, بدلنے کے موڑ پر ہیں. جو حالات کسی ملک میں ہیں اور معصوم بچوں کو کھانا میسر نہیں ہو رہا ہے, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں پیٹ بھر کر ڈکار لیا تو بھی انہیں کھانا واپس آ جانا, اس کا اتنا کھاتا ہے. کھٹی ڈکارا نہیں اور کیا آئیں گے اسے, کھاتا دال کو کھا رہا ذرا ڈکا رہی تو بھی ذرا کھانا ہو جانا, اتنا کھاتا ہے. یہ اللہ پاک دیکھو, غور و فکر کرو. ایک جگہ ایسی بھی ہے فلسطین جہاں پر معصوم بچے بھوکے ہیں, بھوک کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں. کبھی تم نے ان کے لیے دعائیں مانگی کہ نہیں مانگی؟ ان کے لیے کبھی تمہارا دل تڑپا کہ نہیں تڑپا؟ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف تم رجوع بھی نہیں ہوئے. یا اللہ جو حالات آئے, ہو سکتا ہمارے پر حالات آئے, لیکن ان حالات آنے سے پہلے ہم اللہ کو کیا کر لیں, منا لیں. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے, اللہ کو راضی کر لیں. اس لیے کہ حالات اللہ کے بدلنے سے بدلتے ہیں, اللہ نہ بدلنا چاہے نہیں بدل سکتے. موافق حالات بھی اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں, موافق حالات بھی اللہ کے لانے سے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ پاک کا احسان یہ ہے, ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ پاک نے ہماری تمہاری زندگی میں دوبارہ رمضان جیسا مبارک مہینہ لا رہے ہیں. اس لیے اس کی قدر ہمیں کرنا چاہیے. دن بدن قدر ایک لمحہ بھی ہمارا غفلت سے نہ گزرنا چاہیے. روزانہ اعلان ہوتا ہے, روزانہ اعلان ہوتا ہے, اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, فرشتہ اعلان کرتا ہے, آسمانی دنیا میں کھڑے کر اعلان کرتا ہے. اس اعلان کو جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. اعلان آسمان کی طرف سے ہوتا ہے, یا طالب الخیر اقبل, اے خیر کے طلب کرنے والے, اے نیکیوں کی تلاش کرنے والے, آگے بڑھ. اللہ رمضان کا مہینہ دے دیا ہے, اس میں آگے بڑھ جا. ایک نیکی کرے گا 70 نیکی تیرا رب دینے والا. ایک نماز کا ثواب, ایک رکعت کا ثواب 70 تک دے دیتا ہے. ایک فرض کا ثواب 70 تک تیرا رب دے دیتا ہے. صدقے کا خیرات کو اللہ پاک جو ہے اجر کو بڑھا دیتا ہے. اللہ پاک کی رحمت اس میں متوجہ ہو جاتی ہے. اس غفلت سے نہ گزار, اس لیے کہ اللہ پاک تیرے روزے کے خراب نہ ہونے کے لیے سرکش شیاطین, جو گنڈے قسم کے شیاطین ہوتے ہیں, سردار شیاطین ہوتے ہیں, ان کو قید کر دیا جاتا ہے. وہ مسلمان اس کو خیر سمجھ جا, اس کو تیرے لیے بھلائی کا سمجھ جا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں رمضان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کر لے, قدر کر لے گا اللہ پاک دوبارہ دیں گے. ناقدری کرے گا, اللہ پاک کو دینا بھی آتا ہے, اللہ پاک کو لینا بھی آتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تجھے بیمار کر دے, اس لیے تو چاہ کر بھی اس وقت عبادت کرنا چاہے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتے رہتے ہیں, اس لیے اس کو خیر سے غنیمت سمجھ جا. آنے والا مبارک مہینہ اس کی قدر کر لے. پھر اعلان ہوتا ہے, یا باغی الشر اقصر, فرمایا او گنہگار, او
اور گناہ کی تلاش میں رہنے والے، جس آدمی کا گناہ سے پیٹ نہیں بھرتا، جس کی عادت رہتی ہے جب تک گناہ نہیں کرتا اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اسے چین نہیں ہوتا، اس کے لیے حکم ہے وہ غیبت کرنے والے ٹھہر جا، رک جا، وہ بے نمازی رک جا، اب بے نمازی سے تو ٹھہر جا، اب آگے بڑھ، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بلا رہا ہے، مغفرت کا عشرہ تجھے دے رہا ہے، اس لیے اللہ پاک کے طرح اعلان ہو رہا ہے گنہگار رک جا، اب جو ہے گناہوں سے عاجز آ جا، گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ پاک توبہ قبول کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ اس لیے دوستو ہمارا یہ جو مہینہ مبارک مہینہ ہے، سب ارادہ کرو کہ اب تک کیا ارادہ، افطار کا آئٹم 5-6 ہوتے تو اب 10 رکھیں گے ہمیں نہیں، رکھو، رکھنے کے ساتھ 2-3 جو ہے غربا کو دو، سمجھے، غربا کو دو، دوسروں کو دو، اس سے پہلے کام کرو، یہ نیت کر لیں سب، اس بار کا میرا جو رمضان ہے اس سے پہلے جتنے رمضان گزرے ہیں اس سے زیادہ میں کثرت کے ساتھ عبادت کروں گا، کہو انشاءاللہ، اس سے زیادہ، مثال کیا ہے سمجھو، کیا حسابت ہو، ایک پارہ پڑھنے والا قرآن مجید انہیں 2 یا 3 پارہ پڑھ دو کر انشاءاللہ ارادہ کرو انشاءاللہ، یہ میں بتا رہا ہوں طریقہ، تہجد کی 4 رکعت نماز پڑھتا تھا، اب میں 8 پڑھوں گا، یہ کثرت سے کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا تھا، کم از کم میں 300 مرتبہ تو پڑھوں گا، یہ ارادہ کر لے، 300 بار پڑھنے والا 1000 مرتبہ کا ارادہ کر لے، ارے دنیا کے دوستوں سے دوستی چھوڑ دو، اب ضرورت نہیں ہے ان دوستی کی، اللہ سے دوستی کر لو، اس لیے کہ اللہ ہی کی دوستی تمہیں دنیا میں بھی کام آنے والی، آخرت میں بھی کام آنے والی، تمہارے اوپر مصیبتیں جب آتی ہے تم کسی کو اپنی مصیبتیں سناؤ گے، ضروری نہیں وہ تمہاری ہمدردی میں کچھ بات کہے، سامنے کچھ کہہ سکتا ہے، بیچ میں تمہارے پر ہنس بھی سکتا ہے، تمہیں کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، تمہارے پر مصیبت آئی تو اللہ پاک اس مصیبت کو دور کریں گے، اللہ پاک تانا نہیں دیتے۔ میں صدقہ کتنا کرتا تھا اس سے زیادہ کرنا، پہلے رمضان میں کیا کرتا تھا، شروع میں 9 دم تراویح میں فل تھا، دہی سے 8-10 دن گزرے 3 دم کو آگا، کیا ہو گیا، رکعتیں کم ہوئے، اس کے بعد 20 کے بعد شاپنگ میں لگا تو پھر 26 میں، پھر عید کی رات ہوتا، ایسا اس سال نہ ہو ہمارا، سمجھے، باقاعدہ پورا مہینہ تراویح پڑھنے کا حکم ہے، سنت ہے، اور پورا قرآن پڑھنا یا سننا کیا ہے، یہ سنت ہے، اس طرح آدمی کو کرنا چاہیے۔ رمضان کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، جو ذکر تمہیں آتا ہے یا کم از کم ارادہ کر لو، اس رمضان میں پورے مہینے میں 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو گا، پڑھیں گے انشاءاللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ، ارے دوسرے باتیں چھوڑ ڈالو جی، پڑھو، تسبیح رکھ لو، لا الہ الا اللہ بتایا جا، 1.25 لاکھ کا جو پڑھے گا اللہ پاک کو وہ پسند آ جائے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ذکر کرنے سے دور نہ ہٹو، روکے تو کہہ دو تو رک جا، میں اپنے اللہ کو یاد کرتا رہوں گا، میری موت بھی اللہ کو یاد کرنے میں، آمین آمین، ایسا نیت ہونا چاہیے۔ اللہ کی یاد کے علاوہ دوسروں کی یاد کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ دوسرے کی یاد کام آنے والی نہیں، اللہ کی یاد کام آنے والی، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ پڑھا، استغفر اللہ پڑھتا رہا، جو 4 تسبیحات انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا، جو ہر دن جو رمضان میں فجر و تسبیح 2 مسائل ہوتے ہیں انشاءاللہ اس میں وہ بتاؤں گا، لیکن کثرت کے ساتھ کیا کریں، اللہ کی عبادت ہم لوگ کرتے رہیں، گزشتہ سے بڑھ کر اس میں کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں عبادتیں کرنے ہم کیا کریں، کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی، ہمارے نبی کیسے گزارتے وہ بتا رہا ہوں تاکہ اس طرح ہمیں اور فالو بھی وچ کرنا سمجھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے بتایا، شد میزر او کما قال، فرمایا لنگی کو مضبوط باندھنے، مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں آپ کی عبادت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، اور راتوں میں ایسے لمبا قیام کرتے تھے آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اس کے بعد رمضان میں اور کثرت سے عبادت، اور بتایا کان اجود الناس،
صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور زیادہ شروع کر دیتے تھے. رمضان میں بے پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے تھے. حضور کے پاس لاکھوں کا مال ہوتا, آپ اتنا کرتے, گھر والوں کو اتنا نہیں کرتے. بالکل گھر والے جو روزے سے رہ جاتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنوں کی بات کر رہا ہوں, ادھر روزے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ برداشت کر رہے ہیں, لیکن اپنی امت کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر رہے. اور رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ دریا کے پانی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, بہاتے تھے. ایقظ اہلہ, حدیث پاک کا لفظ ہے ایقظ اہلہ, یعنی راتوں کو اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. راتوں کی عبادت, تہجد وغیرہ, خود بھی جاگو. ہماری پریشانی ہمیں سوتی رات کے 12-1 کو جاگتے سکھائیں گا. آخری ٹائم ہے تو 10-15 منٹ جلدی اٹھتا, منہ دھویا, چھپ مارا, جلدی لکھایا, مولانا صاحب ٹائم ہوگا, ٹائم دیکھتا رہتا, کھاتے رہا, ٹائم دیکھتا رہتا, کھاتے رہتا. تیری گھڑیال پیچھے رہیں گا, میرا برابر رہیں گی, تیری آگے رہیں گی. یہ سب چھوڑ دو, وقت سے 5 منٹ پہلے کیا کرنے کی کوشش کرو, اپنا روزہ اپنی سحری ختم کرنے کی کوشش کرو. یہ ڈاؤٹ کا قصہ کئی دیر سے کرنا, اس لیے رات میں جلدی سو جاؤ. انسان ہے, نیند اس کے ساتھ اللہ پاک نے لگایا ہے, اللہ پاک نے اس کے ساتھ نیند کو لگائے ہیں. تو آدمی کو کیا کرنا ہے, رات میں تھوڑا جلدی سو جائے گا تو کیا ہو جائے گا, انشاءاللہ جلدی اٹھنے کی اسے عادت بنتی ہے. اور ایک کام کریں, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں بتائے گا رمضان جیسا گزارتا ہے, سال بھر اس طرح گزارنے کی اسے توفیق ملتی ہے. الحج الی الحج ورمضان الی رمضان والجمعۃ الی الجمعہ والصلاۃ الی الصلاۃ کفارۃ لما بینہم. ایک حج دوسرے حج کے درمیان, اور ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان, ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان, ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے اللہ پاک اس کے گناہوں کو کفارہ بنا کر جو ہے ان روزوں کو عبادت کفارہ بنا کر گناہوں کو معاف فرماتا ہے. رمضان جیسا گزارتا ہے سال پر ویسا گزارنے کی اسے توفیق ملتی ہے. رمضان نماز چھوڑ کر گزارا, اسی طرح گزرے گا پورا سال ویسا گزرتا ہے. رمضان جو ہے عبادت کے ساتھ گزارا, سال بھر وہ توفیق ملتی ہے. ہماری عادت کیسی ہے, سلام پھرے دعا مانگنے کی توفیق نہیں, فوراً بھاگ کر کیا کام ضروری ہے جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے. اکثر لوگا کرتی, سنت پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. ارے سنت بیکار کی چیز نہیں, نعوذ باللہ. سنت مؤکدہ مطلب یہ ہے تاکید, اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے, اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کا بھی جواب اللہ کو یہاں دینا ہے. بیکار نہیں سمجھو, نفل کے بارے میں اختیار ہے, پڑھے گا 2 رکعت پڑھے گا 3 کروڑ 54 لاکھ نیکیاں ملیں گی. کتنے رکعت حضرت 2 رکعت پر چھوڑتا اتنے نیکیاں, اور رمضان میں 1 کا 70. تو حساب ڈالنے کو بیٹھے کیلکولیٹر لے کو کتنی نیکیاں رمضان میں نفل پر مل رہی ہیں, اور چھوڑ کر بھاگنے والا کتنا اپنا آخرت کا نقصان کر رہا. وہ خود روئے دھوئے گڑ گڑائے, معافی مانگے خدا سے, اتنی بڑی خیر سے میں محروم ہو رہا ہوں. خود آدمی سوچ لے, جو آدمی بھاگتا نا اس کے بارے میں نے بتا دیا کہ کیا ہے. اس لیے دیکھو, اور ایک بات سن لو, شیطان ابلیس چھوٹا شیطان نہ بڑا شیطان نہ دے, مسلمان کو ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا, نماز سے نہیں روک سکتا. پہلا کام نفل چھوڑاتا ہے, نفل چھوڑاتا ہے. دوسرا کام سنت چھوڑاتا ہے. تیسرا کام فرض چھوڑاتا ہے. چوتھا کام حرام میں مبتلا کر دیتا, پھر آخر میں جو کفر میں مبتلا کر دیتا. شیطان کی غرض, اس لیے شروع ہی سے جو آدمی فرض کے ساتھ سنت کا اہتمام کرتا ہے اور نفل کا اہتمام کرتا ہے, حدیث پاک میں بات آتی, شیطان کو جرت نہیں کہ اسے فرض سے ہٹا دے, اسے سنت سے ہٹا دے, وہ جرت نہیں ہے. کیونکہ ایمان دل میں رہتا ہے, ایمان کی ایک روشنی ہوتی ہے. سنت نماز پڑھے گا, فرض پڑھے گا, اس کی ایک نورانیت ہوتی ہے. سنت کی ایک نورانیت ہوتی ہے, نفل کی ایک نورانیت ہوتی ہے. اس نورانیت پر شیطان کو حملہ کرنے کی کیا نہیں ہوتی, ہمت اور جرت نہیں ہوتی. اس لیے آدمی کو کیا چاہیے, فوراً
کے بجائے سنت نوافل پڑھ کر کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، روزی کی برکت مانگو، جو مانگنا مانگو، اللہ پاک دیتے ہیں۔ آخر میں دو باتوں کی گزارش ہے، ایک جو ہے ماشاءاللہ ہماری مسجد اور دیگر مساجد میں ماشاءاللہ ووٹر آئی ڈی کے بنانے کے لیے جو ہے اس کی ماشاءاللہ اللہ پاک جزا خیر دے، ہمارے حاجی صاحب اور دیگر ذمہ دار حضرات، نوجوان ذمہ دار حضرات وغیرہ جو ہے بڑی کوشش کریں، گھر گھر بیچارے جا رہے ہیں، گھر گھر جا کر آپ آئی ڈی کارڈ ہے نہیں ہے، کچھ لوگ آپ پوچھتے ہیں میرے پاس ہے جی حضرات کیا بھی پریشانی نہیں، ارے رہا تو بھی چکر لے پر وہ رہتی سچ ڈیلیٹ ہو کے رہتی تو نہ معلوم ہوتا نہیں، کب معلوم ہوتا تو ووٹ ڈالنے جاتی نا تب معلوم ہوتا میرے ڈیلیٹ ہوگا کر کو۔ اس لیے آپ حضرات یہ کر لو، ووٹر آئی ڈی ایک ہماری طاقت ہے۔ سپریم کورٹ ایک آرڈر نیا آرڈر آیا ہے، جس نے بھی ووٹ ڈالا ہے وہ ہندوستان کا شہری ہے۔ ووٹر آئی ڈی رہنا ضروری نہیں، ووٹر آئی ڈی رہنے کے بعد ڈالنا، ایک مرتبہ بھی ڈالا ہے تو بتا کہ اس کی یہ طاقت ہے کہ شہری مانا جاتا ہے۔ شہری نہیں کا تو کیا، نہیں کا تو کیا، اس سے پہلے بولا ہو کتنی مصیبتیں آنے والی، اللہ تمہاری ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ کیا مصیبتیں ہیں آسام کے لوگوں سے معلوم کر لو، ایک ایک آدمی اپنا ایک دستاویز بنانے کے 5-5 لاکھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن تیار نہیں ان کو بنانے کے لیے۔ اس لیے دوستو اپنی گھر والی کا جو 18 سال سے زیادہ ہو گئے ایک بار چیک کر لو، وہ فون میں بھی آتا ہے، نہیں تو ہمارے نوجوان ذمہ دار حضرات اور ہماری مسجد اور ساتھی وغیرہ یہاں بیٹھتے ہیں دن میں ان لوگوں سے معلوم کر لو، وہ آپ کے نام کے ساتھ کیا کر لیں گے، وہ چیک کر لیں گے، معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا ووٹر آئی ڈی باقی ہے یا نکال دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس کے غور فکر کرو۔ اور ایک دوسری بات خوشخبری آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں، اس لیے میں امید کرتا ہوں آپ حضرات میرے لیے دعا کرتے ہوں گے، اور میں بھی تو آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، محلے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کرتے ہیں، مجھے یقین ہے اس لیے کہ میں دعا کرتا ہوں تو آپ بھی دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ بورڈ امتحان ہوا ہماری مدرسے کا، اللہ پاک کا احسان، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بات سب سے بڑی بات اللہ کی خاص توجہ ہے، الحمدللہ 25 بچوں نے امتحان دیا قرآن ختم کا، تقریباً اس میں سے سب بچے فرسٹ کلاس پاس ہوئے ہیں، 4 بچے الحمدللہ 100% لیے، مارکیٹ سے لے کر جو ہے آپ کنگیری تک سب سے اچھا نتیجہ۔ میں کہتا ہوں دوسروں کا اچھا نہیں بولتا، ان کا بھی ہے، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہماری بلڈنگ بتانے کے لیے دوسری کی جھوپڑی کو خراب کر دیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، دوسروں کی عمارت کو گرا دیں، ہم ایسا نہیں کرتے، دوسروں کا بھی الحمدللہ، لیکن اچھا سب سے زیادہ اچھا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے ہمارے مدرسے کا نتیجہ آیا، یہ اساتذہ کی محنت ہے اور آپ حضرات کی دعائیں اور ہمارے بڑوں کی دعائیں ہیں، اس لیے اس کی قدر کریں، قدر کریں گے جو ہے پڑھ علم کی قدر کریں، اس مدرسے کی قدر کریں، اللہ پاک جو ہے اور اضافہ کریں گے، ناقدری کریں گے، پھر ایک مرتبہ نعمت چھین جانے کے بعد بہت ہی مشکل ہے پھر وہ نعمت ملے، اس لیے جو ہے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک جتنے دین کے قلعے ہیں مدارس ہیں اللہ پاک سب کو جو ہے دن رات ترقی عطا فرمائے اور پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے، اللہ پاک ہر قسم کے گناہوں سے تمہاری میری ماحلیال حفاظت فرمائے، اللہ پاک آنے والا مبارک مہینہ رمضان جیسا مبارک مہینہ آپ سب کی زندگیوں میں، میری زندگی میں، ہم سب کے اہل و عیال کی زندگی میں بار بار مقدر فرمائے اور جو ہے اس میں خوب عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آمین کہو بھئی، آمین پڑھ نستغفر اللہ ونتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔